السلام علیکم. آج آپ کو ایک بہت عظیم کہانی بتانے جا رہی ہوں، اور یہ ایک سب سے عظیم شخصیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا، مجھے سزا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا. وہ شخص دوسری طرف آیا، سیکنڈ ٹائم کہا، انہوں نے پھر چہرہ ادھر پھیر لیا. تیسری دفعہ جب آیا نا، اس نے تیسری دفعہ جب کنفیس کیا نا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو اس کی سزا ہے. رجم کے بعد جب اس کو دفنا دیا گیا اور لوگ جا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو عوام تھی اس وقت، ان میں سے ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہا کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت تھی یہ راز فاش کرنے کی، خاموش رہتا اب کتے کی موت مرا ہے. آف کورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، وہ جانتے تھے. وہ خاموش چلتے پڑے. راستے میں نا ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو صحابہ کرام رک گئے، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے نا، اور ساتھ ہی ایک مردہ گدھے کی لاش پڑی تھی. وہ کافی دیر سے پڑی تھی، جلی ہوئی تھی، مکھیاں تھیں اور سڑی ہوئی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کو بلایا جنہوں نے یہ بات کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آئیں، یہ دیکھیں، یہ جو گوشت ہے نا، میں چاہتا ہوں آپ اس کو کھائیں. تو وہ دونوں بندے لڑز گئے. یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ یہ تو سڑا گلا گوشت، کتنے اس کی، ہم کیسے یہ کھا سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات سنو، ابھی تو آپ نے بھائی کا گوشت کھانے میں تو کوئی تکلیف نہیں پیدا ہوئی تھی. آپ جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نے رجم کے بعد ابھی دفنا کے گائی ہے نا، قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی کہ وہ شخص اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. سبحان اللہ. آف کورس وی ٹاکنگ اباؤٹ غیبت. سورہ حجرات میں آیت 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بہت منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی نہ ایسی غیبت کیا کرو جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ان فیکٹ علماء کرام کہتے ہیں کہ غیبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے غیبت از آلموسٹ ایکول ٹو کفر، کیونکہ کفر کی توبہ نہیں ہے، غیبت کی توبہ بھی نہیں ہے. لیکن غیبت ہم اتنی لائٹلی لیتے ہیں کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ. حالانکہ اگر ہم زنا کریں اس کی توبہ ہے. اگر کوئی آ کے کہے فلانی نے زنا کیا، لرز جاتا ہے کمرہ، نفرت ہو جاتی، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کی وہ غیبت کر رہی تھی، کسی کو کچھ نہیں ہوتا. بٹ بلیو اٹ اور ناٹ، غیبت میں بھی ایک اچھی خبر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مومن کے لیے ہمیشہ گڈ نیوز ہے، ہمیشہ جیت ہے مومن کی. تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ غیبت میں کیا اچھائی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھیں. ایک دفعہ ایک شخص آیا ان کے پاس سے، کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو حضرت حسن بصری بجائے اس کے کہ ہم جب سنے نا کسی نے میرے بارے میں کچھ ایسا کی دیا ہم گرم ہو جاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کیا کیا، ایک جیسے ہم کیک منگواتے ہیں اس وقت انہوں نے کھجوروں کا پیک بنایا، اس کو ریپ کیا اور ایک نوٹ لکھا اس شخص کے نام جو ان کی غیبت کر رہا تھا، ان کے بارے میں برا بڑا کر رہا تھا. کہا، اس میں لکھا کہ اے میرے بھائی، تو نے جو مجھے تحفہ دیا ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میں تجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا حقیر سے گفٹ بھیج رہا ہوں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے. یہ کیا بات کیا آپ نے؟ کیونکہ حضرت حسن بصری کو علم تھا کہ جب کوئی ان کی غیبت کرتا ہے نا،
غیبت کرنے والے کی نیکیاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے اعمال نامے میں چلی جاتی ہیں۔ آج کا کوئی عورت سن لے نا کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا تو پھر بس بازو اوپر ڈرا کے میں تیری ایسی دی تیسی اس طرح کہتا، ہم فلاں خاندان ہیں، اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر گھر میں ایسے ہی ہے۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب کوئی غیبت کرے نا خوش ہونا چاہیے، ایسے کریں کھیر پکا کے نا اگلی تک گھر بھیج دو، بہت بہت شکریہ، اس کا منہ میٹھا، میرے کھانے سے منہ میٹھا کر لے، یار تو نے مجھے اتنا دیا کہ میں تو تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ سو سمپل لائف، اسلام میں زندگی اتنی آسان ہے، یار چل کے تو دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے کرتے ہو کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے اور اسے تکلیف ہو۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ بے شک وہ سچ ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ سچ ہے وہ غیبت ہے، اگر وہ سچ نہ ہوتا تو پھر بہتان ہوتا۔ آج کل ہماری سوسائٹی، ہم ایک مسلمان ملک ہیں، اسلامک سوسائٹی ہے، لیکن ہم نا ڈومیسٹک فیملیز، ہماری ڈومیسٹک لائف نا یہ مکس فیملی سسٹم آ گیا ہے۔ تو گھروں میں عورتیں اور مرد کم نہیں ہیں، مرد مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ میں گواہ ہوں کیونکہ میرا خاوند جاتا رہا مسجد ساری عمر، وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جب تک ہم نے یہ غیبت نہ چھوڑی، ہماری رہائی کیسے ہوگی؟ غیبت کو چھوڑنا بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ جو زبان کا لوتھڑا اتنا چھوٹا سا ہے نا جسم کا، اس میں اتنا پاور ہے کہ کھینچ کے پورا جسم دوزخ میں لے جائے گا۔ سو غیبت سے ہمیں چاہیے کہ پرہیز کریں، اس کی توبہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ لوگ کر جاتے ہیں، جس نے بہت مشہور کہانی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس نے 99 مرڈر بھی کیے، 99 لوگوں کو مارا، پھر 100 کو بھی مارا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، زانی کو بھی معاف کر دیا، لیکن غیبت کے لیے توبہ نہیں ہے۔ غیبت کی توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ جا کے ہر ایک کو جس کی غیبت کی تھی اس کو جا کے بتایا جائے کہ یار میں نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، فلانی نو کیا سی، ادا کیا سی، ادا کیتی سی۔ اب وہ جس کی غیبت کی تھی اب وہ جانے اور آپ جانیں، اگر وہ تو معاف کرے گی تو ہوگی، نہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ بہت پیاری کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ قحط تھا اور بارش ہو نہیں رہی تھی اور فاقے ہو رہے تھے، تو وہ اپنی ساری عوام کو لے کے میدان میں گئے دعا کرنے، اور یہی بات ہم بھول گئے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، اتنی مشکل میں ہیں کیونکہ یہ فتنے کا ٹائم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ساری امت کو لے کے گئے باہر، جا کے میدانوں میں دعا کی، یا اللہ بہت برے حالات ہیں، آپ بارش بھیج دیں، ہماری مدد کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میسج آیا کہ اے موسیٰ، اس وقت تیری اس ساری گیدرنگ میں ایک بندہ بہت ہی گناہ گار ہے، اگر وہ جانتا ہے، آپ اعلان کر دیں، وہ اگر تیری اس محفل سے الگ ہو جائے گا تو میں قلم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو پیغام دیا، تو کوئی بھی کسی کی ہمت نہیں ہو کہ علیحدہ ہو جائے کہ میں تو پہچانا جاؤں گا، لیکن بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ نے کہا وہ جو گناہ گار تھا اس نے مجھ سے پرائیویٹلی بہت رگڑ کے معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے بارش آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ کون تھا مجھے بتا دو۔ اللہ کہتا ہے بات سنو موسیٰ، میں نے جس بات کو منع کیا ہے غیبت کو، کیا میں وہی بات کر لوں اور تمہیں بتا دوں؟ سبحان اللہ۔
دین کی باتوں کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن یہ آج جو ہم نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی، اللہ کا فرمان، غیبت بغیر توبہ، اور جو غیبت کرنے کی جو لوگ ہمارے کے لیے غیبت کرتے ہیں اس کی خوشخبری بھی ہے. سو پلیز غیبت کرنا ہم چھوڑ دیں، کیونکہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اپنی ساری نیکی، جس دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے نا، اس وقت احساس ہوگا، کیونکہ ہماری جو نیکی ہم نے کمائی تھی ہم نے اور لوگوں کو دے دی. سو لیٹس بی سینسیبل، اپنی نیکیوں کا کیا بینک بھرے رکھیں اور کسی کی غیبت نہ کریں، اور جو اگر ہماری غیبت کرتا ہے اس سے نہ لڑیں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو تحفے دیں. لائف از سو سمپل ان اسلام، آن صراط مستقیم. جزاک اللہ خیر.